اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید فخرج منها خائفا یترقب وقال رب نجنی من القوم الظالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فخرج منها خائفا یترقب، موسیٰ اس عالم میں مصر سے نکلے کہ خوف زدہ تھے، انہیں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، وہ ان اندیشوں میں گھرے ہوئے تھے کہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے، اور انہوں نے اس موقع پر یہ دعا کی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے ظالموں سے نجات عنایت فرما۔ اسی آیت کو نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تلاوت فرمایا جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے، جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ بیعت کا مطالبہ اتنا گھٹیا عمل، اتنا پست عمل، اتنا گرا ہوا عمل تھا جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اسلام میں، دین میں بہت زیادہ خطرات آنے والے ہیں، اسلام خطرات کا شکار ہونے والا ہے، اور جب ان خطرات سے بچانے کے لیے، ان اندیشوں سے بچانے کے لیے حسین ابن علی مثلی لا یبایع مثلا کا نعرہ لگا کر مدینے سے نکلے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی، فخرج منها خائفا یترقب۔ حسین ان اندیشوں میں گھرا ہوا ہے کہ کہیں کسی وقت اسلام پر، دین پر کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ حادثہ ہی ہے، یزید کی ولایت عہدی، یزید کی خلافت حادثے سے کم نہیں ہے، لیکن حسین اب اس سے آگے مزید حادثات کو روکنا چاہ رہے ہیں، اور اس موقع پر خدا کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، قال رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا مجھے ظالموں سے نجات عنایت فرما۔ اس تمام تحریک کو، امام حسین علیہ السلام کے پے در پے تمام اقدامات کو تاریخ کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم تاریخ کربلا کے عنوان سے مختلف منازل بیان کرتے ہوئے آج 6 محرم الحرام کو اس منزل پر پہنچے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے افراد کا جائزہ لیں۔ کوفے کے انتخاب کے حوالے سے گزشتہ مجلس میں کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کی، لیکن آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دوسرا مرحلہ، یعنی ایک ہے کوفے کا انتخاب، اور دوسرا کوفے میں سے لکھے جانے والے خطوط، ان کا ایک جائزہ پیش کریں، آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں یہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے الزام کا بھی پیش خامہ ہے، یعنی شیعوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اہل بیت کے ماننے والے افراد کی طرف یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے خط لکھا، امام حسین کے چاہنے والوں نے خط لکھا، شیعوں نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد بلا کر امام حسین کو شہید کر دیا۔ آپ لوگوں نے سنی ہوں گی باتیں، اور بعض ایسے افراد کے جو امام حسین علیہ السلام کے ان ایام میں تذکرہ کرتے ہیں، دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سارے عمل کو، اس ساری تحریک کو چند شیعوں کے کھاتے میں ڈال کر
اور عالم اسلام کو بالکل بے گناہ اور خاص طور پر خلافت کے تمام متعلقہ افراد کو بالکل بے گناہ ثابت کر دیا جائے، جیسے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، صرف ایک طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دوسری طرف چند شیعہ تھے، اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھ کر بلایا اور شہید کر دیا۔ یہ آپ نے بڑے بڑے جغادری، بڑی بڑی شخصیات ایسی دیکھی ہوں گی جو اس طرح سے پورے واقعہ کربلا کو چند منٹ کی اپنی تقریروں کے اندر حل کر کے اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کلپس کو، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خط لکھنے والے کون تھے؟ صرف شیعہ نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ میں خط لکھنے والے افراد کی کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ خصوصیات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، خود کوفے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جب تک آپ کوفے کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کوفے کی ساخت سے، کوفے کی آبادی سے آشنا نہیں ہوں گے، خط لکھنے والے سمجھ نہیں آئیں گے۔ کوفہ ایک ایسا شہر ہے جسے خلیفہ دوم کے زمانے میں بنایا گیا، اور کوفہ بنانے والی شخصیت کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص۔ یہ عمر سعد جو ہے، یہ بیٹا ہے سعد ابن ابی وقاص کا، قاتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس کی اہمیت جو کوفے کے اندر ہمیں بار بار نظر آتی ہے، تاریخ اسلام کے اندر بار بار نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ اس صحابی کا، کوفے شہر کے اندر اس شخصیت کا بیٹا ہے جس نے اس شہر کو بسایا ہے۔ اچھا، جب کوفے کو بسایا گیا تو اب توجہ کیجئے گا، اس شہر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عرب کے 7 قبیلے جن کے اندر جنگجو ہوا کرتے تھے، چونکہ یہ ایک ایسے مقام پر واقع ہے، یعنی ایرانی سرحد کے قریب ہے، جہاں سے مسلمان اپنے لشکر تیار کر کے ایران اور اس سے آگے کے ممالک کو فتح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، روم کی طرف یا دیگر مقامات کی طرف جانے آسان ہوا کرتا تھا۔ تو یہ شہر بصرہ اور کوفہ، یہ چھاونیاں تھیں، یہ شہر بسائے گئے، ان میں 7 قبیلے آباد کیے گئے، 7 بڑے قبیلے جن کے اپنے ذیلی قبیلے تھے۔ ان 7 قبیلوں میں سے ٹوٹل صرف 2 قبیلے، اور وہ بھی اصلی قبیلے نہیں، اصلی قبیلوں کے ذیلی 2 قبیلے ایسے تھے جنہیں شیعہ قبیلہ کہا جاتا تھا۔ وہ بھی کون سے والے شیعہ؟ جو علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیتے تھے، صرف اس حد تک۔ توجہ کیجئے گا، ایک ہمدان ہے، قبیلہ ہمدان، اور دوسرا قبیلہ طے ہے، یعنی 7 قبیلے جو بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان 7 میں سے 2 قبیلوں کی 2 ذیلی شاخیں، ممکن ہے ایک ہی قبیلے میں 10 شاخیں، 7 شاخیں، 4 شاخیں ہوں، ان میں سے صرف 2 قبیلے ہمدان اور طے، یہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت۔ یہ شہر جب بسایا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد جب مسلمانوں نے یہ دیکھا، دور دور سے آنے والے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ تمام کا تمام، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ارتزاق، یعنی مسلمانوں کے کھانے پینے کا بنیادی ذریعہ جنگیں تھیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی مسلمانوں کو جو سلسلہ بڑھا ہے آگے، ان میں جنگوں کا بڑا بنیادی کردار تھا۔ جزیے آیا کرتے تھے، وہ جو اموال مسلمانوں نے فتوحات کے ذریعے سے حاصل کیا کرتے تھے، وہ تمام اموال عام طور پر یا بصرہ میں آتے تھے یا کوفہ میں آتے تھے، اور کوفہ میں زیادہ آتے تھے، یہاں سے پھر دیگر شہروں میں بھی بھیجے جاتے تھے، خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں۔ یہ آپ اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ اس کی وجہ سے کوفے کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی ہے، ورنہ کوفہ جب بنایا گیا تھا تو ٹوٹل 17,000 افراد کے لیے، 17,000 فوجیوں کے لیے، یا اس سے کم و بیش کچھ چند ہزار فوجیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن آبادی بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ مرکز بنتا چلا جا رہا تھا، یہاں پہ صنعت و حرفت آ گئی تھی، مختلف صنائع، مختلف تاجر اور مختلف پیشے یہاں پر آباد ہو گئے۔ لیکن کوفے کی صحیح ترقی اس وقت شروع ہوئی کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 36 ہجری میں اس کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا، اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اب آپ
تصور کریں کہ ایک شہر جو پہلے اپنی صرف اور صرف جنگی مقام کی وجہ سے، اپنی جنگی اہمیت کی وجہ سے اہمیت رکھتا تھا، بصرہ کے مقابل تھا، لیکن جیسے ہی اس کو دارالحکومت میں تبدیل کر دیا گیا، دارالخلافہ میں تبدیل کر دیا گیا، کیپٹل بنا دیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اور جب بھی کسی شہر کی اس نوعیت کی اہمیت بن جاتی ہے، کوئی شہر کیپٹل بن جاتا ہے، دارالحکومت بن جاتا ہے، دارالخلافت بن جاتا ہے، تو خود بخود اقتصادی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور امام حسن کے چند ماہ یہ دارالحکومت رہا، اس کا مقام، اس کا منزلت تمام اسلامی شہروں کے اوپر برتر ہو گئی، یہ ایک حقیقت۔ اس کے بعد یہ دارالحکومت، یہ دارالخلافت دمشق منتقل ہو گیا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، یعنی 20 سال تک، سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 تک کوفے کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت کی کوئی شخصیت کوفے میں نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مدینے میں ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں، باقی تمام کی تمام بنی ہاشم کی شخصیات مدینے میں ہیں، یہ ایک حقیقت۔ اور دوسری طرف سے بنی امیہ کی جانب سے ایسے حکمرانوں کو وہاں کوفے کے اندر حکومت دی گئی اور حکمران بنایا گیا، جنہوں نے چن چن کر اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے نام لیوا افراد کو قتل کیا ہے۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ حضرت حجر ابن عدی ان کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ، جس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، امیر المومنین پر سب و شتم کرنے کا سلسلہ کوفے میں اس شخص نے شروع کیا تھا۔ اس نے امیر المومنین کو ممبر پر برا بھلا کہا، اس نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پر بیٹھ کر برا بھلا کہا۔ تو اس موقع پر حضرت حجر ابن عدی کھڑے ہوئے، حضرت حجر نے اعتراض کیا، حضرت حجر کے ساتھ 2-4 افراد اور کھڑے ہوئے، اور جب شدت سے انہوں نے، ان چند افراد نے، بھری ہوئی مسجد میں صرف چند افراد نے اعتراض کیا، تو اسی مغیرہ نے خط لکھا اور کہا کہ اگر کوفہ چاہیے ہے تمہیں، اے شام کے حکمران، اگر تم کوفہ کو اپنی ضرورت محسوس کرتے ہو تو حجر کو قابو کرو۔ اور حجر ابن عدی وہ شخصیت ہے جس کے خلاف 70 جھوٹی گواہیاں دلوا کر شہید کیا گیا۔ حجر ابن عدی وہ ہے کہ جس کی شہادت پر ام المومنین نے احتجاج کیا، ام المومنین حضرت عائشہ نے احتجاج کیا، متعدد صحابہ جو اس دور میں زندہ تھے حجر کی شہادت پہ تلملا اٹھے۔ کوفہ کس طرح سے علی کے چاہنے والوں سے ختم کیا جا رہا ہے، خالی کر دیا گیا۔ رشید حجری ہیں، عمرو ابن حمق خزائی ہیں، یہ جتنے بھی چیدہ چیدہ شیعہ شخصیات تھیں، ایک کے بعد ایک کو ختم کیا جاتا رہا۔ صرف آل محمد کی، حضرت علی کی یادیں باقی ہیں کوفے کے اندر۔ اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک نسل جوان ہو کر آ جاتی ہے، بہت وقت گزر جاتا ہے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے کے اندر یہ جو تصور رائج کر دیا گیا ہے کہ کوفہ سارے کا سارا شیعہ تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں جمعیت کے حوالے سے، آبادی کے لحاظ سے بھی کچھ نہ کچھ اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آل محمد کے افراد کو چن چن کر شہید کر دیا گیا ہے۔ گنتی کے چند افراد مختلف قبائل کے اندر رہا کرتے تھے، اور اگر کسی کے بارے میں خبر ہو جاتی تھی کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی گواہی تک قبول نہیں کی جاتی تھی۔ آپ کس شہر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس تصور میں ہیں کہ پورے کا پورا کوفہ علی کا ہے؟ کوفے کا نام طبری نے کوفۃ الحمراء کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کوفے کے اندر، یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک عجیب و غریب باب ہے، اسی کوفے کے اندر جو جنگوں سے، جنگ جلولہ اور مختلف جنگوں سے جو کنیزیں لائی گئی تھیں، ان سے جو مسلمان سپاہیوں کی اولاد ہوئی، ان کو حمراء، گورے کہہ لیں یا لال کہہ لیں،
وہ متولد ہوئے. ان کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب ان ایسے افراد کی تعداد ہے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ جنگ اچھی کرتے تھے، تلواریں رکھی ہوئی تھیں، جس کسی کو ضرورت ہوتی تھی ان کو کرائے پہ لے کے ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ دے کے اپنے ساتھ ملا لیا کرتا تھا. تو طبری نے ان کو اسی شہر کو، اسی کوفے کو کوفۃ الحمراء کہا ہے. یاد رکھیے گا، کوفے میں اتنے شیعہ بھی نہیں تھے جتنے حمراء موجود تھے، یعنی یہ سرخ اور گورے جتنے موجود تھے اتنے شیعہ بھی موجود نہیں تھے. میں ابھی ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. تو پھر خط لکھنے والے کون تھے؟ یہاں تک میں نے آپ کو کوفے کا کچھ نہ کچھ پس منظر بتا دیا. ایک نقطے کی طرف اور وضاحت کرتا چلوں. یہ نئی نسل، یہ 20 سال میں جو نئی نسل پروان چڑھ کر آئی ہے، اور وہ افراد جنہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدل اور انصاف پر مبنی مختصر سی حکومت دیکھی تھی، یہ صرف تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہاں علی کی حکومت ایسی تھی، ہاں علی ایسا تھا، جب علی تھے تو یوں ہوا کرتا تھا، جب علی تھے تو ہمیں ایسے انصاف ملا کرتا تھا، جب علی تھے تو ہمیں اتنا حصہ ملا کرتا تھا، جب علی تھے تو کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا، جب علی تھے تو اس طرح سے مسلمانوں کو اہمیت دی جاتی تھی، جب علی تھے تو عرب کو عجم پر اور عجم کو عربی پر کوئی برتری نہیں تھی، جب علی تھے تو مسلمانوں کو تقویٰ کی بنیاد پر اہمیت دی جاتی تھی. جب یہ باتیں کی جاتی تھیں، بزرگ یہ بتایا کرتے تھے، جو نئی نسل پروان چڑھ رہی تھی ان کے دلوں میں یہ امنگ ضرور آتی تھی کہ اے کاش علی جیسی کوئی حکومت آ جائے. اس لیے کہ شام کی جانب سے سب سے زیادہ سختیاں کوفے پر کی گئی تھی، اس لیے کہ کوفے والوں نے علی کا ساتھ دیا تھا. صرف اس ساتھ کی وجہ سے، اس ہمراہی کی وجہ سے کوفے کو بہت زیادہ قربانیاں دینا پڑی. اور جب کوفے کو دباؤ میں رکھا گیا، کوفے پر سختیاں کی گئیں، کوفے پر پابندیاں لگائی گئیں، تو خود بخود ایک بغاوت کا جذبہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اور جب کوفے والوں کو یہ خبر ملی کہ حسین ابن علی انکار کر چکے ہیں بیعت کا، تو اب کوفے میں ایک لہر سی چلی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یہاں سے اب میں آپ کو اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ کن لوگوں نے خط لکھے. سب سے پہلے جو اجلاس منعقد ہوا ہے، یہ تاریخ کربلا کا بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی اہم باب ہے. اس کو سمجھیے گا، اس کی طرف توجہ کیجیے گا. کوفے میں شیعوں کی انتہائی قلیل تعداد ہے، بہت کم تعداد ہے جو معرفت کے ساتھ شیعہ ہیں، ورنہ سیاسی طور پر صرف حضرت علی کا ساتھ دینا، اہل بیت کے فضائل بیان کرنا ہو تو بخاری شریف کے اور صحاح ستہ کے آدھے سے زیادہ راوی شیعہ ہیں. اور ان کو قطعی طور پر ان علماء رجال نے متعدد افراد کے بارے میں کہا ہے کہ فیہ تشیع، ہوا متشیع، کہ اس کے اندر تشیع پائی جاتی تھی، وہ شیعہ تھا، اس کے اندر شیعت کے جراثیم پائے جاتے تھے. کتنے ہی راوی ایسے ہیں کہ روایات کے بارے میں جن کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنی امیہ کے مقابلے میں خاندان اہل بیت کی طرفداری کیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے انہیں شیعہ کہا جاتا تھا. ورنہ حقیقی شیعہ جو علی ابن ابی طالب کی امامت اور ان کی اولاد کی امامت کے قائل تھے، ان کی تعداد انتہائی کم تھی، چند گنے چنے افراد تھے. جیسے ہی ان افراد کو یہ خبر ملی ہے تو انہوں نے جہاں اپنا جلسہ، اپنا اجلاس منعقد کیا، تو مختلف افراد کو دعوت بھی دی کہ آپ آئیں. اور اس پہلا جلسہ جو سلیمان بن سورت خزائی کے گھر منعقد ہوا ہے، وہاں پر حبیب ابن مظاہر ہیں، وہاں پر مسلم ابن اوسجہ ہیں، وہاں پر سلیمان بن سورت خزائی ہیں، وہاں پر ابو ثمامہ ساعدی ہیں، وہاں پر وہ تمام افراد ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. ان لوگوں نے جو خط لکھا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ یہ لکھا ہے کہ آقا ہم کوفے میں ہیں، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، آپ کوفے تشریف لائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. یہ جو خط لکھا گیا شیعوں کی طرف سے، تو بہت سے لوگوں کو امید ہوئی، اور ان لوگوں نے اس امید پر کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ہم نے خط لکھا ہے. اور وہ کوفہ جو تڑپ رہا تھا کسی ایسی حکومت کے لیے کہ جو علی ابن ابی طالب جیسی حکومت ہو،
تو اس میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، کہ اس دوران کچھ خبریں آئی ہیں۔ وہ خبریں کیا ہیں؟ وہ افراد جو مکے میں موجود تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوگوں کی توجہ دیکھی تھی، انہوں نے آ کر خبر دی کہ حسین ابن علی کو تو بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلے آ کر بتایا تھا، تو یہاں سے لوگوں نے یہ ان کے ذہنوں میں یہ تصور آیا کہ اگر آج حسین ابن علی کے ساتھ مل جائیں گے تو اگلی تشکیل پانے والی حکومت میں ہمارا حصہ ہوگا۔ یہ توجہ کیجئے گا۔ تو لہٰذا دوسرا گروہ جنہوں نے خط لکھے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد بنی امیہ کے فوجی کمانڈروں کی ہے جن کا تعلق کوفے سے تھا۔ عمر ابن حجاج، حجار ابن ابجر، اور اس کے شبس ابن ربعی، اور اس کے قیس بن عزرا، اور اس قسم کے دسیوں افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا۔ اچھا، اب ان دونوں خطوط کا فرق دیکھیے گا۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ یہ خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا آئیے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہماری ہدایت کریں، پھر جب جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے چلیں گے۔ اور جب یہ لوگ بنی امیہ کے فوجی کمانڈر اس چکر میں کہ ہمارا مقام محفوظ رہے، ہمارا منصب محفوظ رہے، ہمیں جو ہے آئندہ آنے والی حکومت میں کوئی منصب مل جائے، چونکہ یہ اس عینت سے دیکھ رہے تھے امام حسین کے انکار کو کہ اگلی حکومت امام حسین کی بننے والی ہے، تو یہ جو خط لکھتے ہیں اس کا لہجہ، اس کا لب لباب بالکل تبدیل ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ فصلیں پک چکی ہیں، کھیت سرسبز ہیں، بارشوں کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے، بس آپ آئیں اور اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا کچھ۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں وہ مادی نقطہ نظر سے ہیں، حکومت کے حصول کے لیے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت میں ہمارا مکمل حصہ ہو، اور یہ کنائے ہیں اس بات پر کہ اگر اس وقت آپ آ جائیں گے تو ہم یہ تمام کے تمام چیزوں کے ذریعے سے پیسہ اکٹھا کر کے شام کے خلاف جنگ بھی کر سکیں گے۔ نوعیت دیکھیے گا۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ خطوط لکھنے والوں کا جو کھل کر سامنے نہیں آئے لیکن خطوط لکھے ہیں، وہ ہیں خوارج۔ خاندان بنی ہاشم علی ابن ابی طالب سے تو لڑ چکے تھے، اب ان کا جینا مرنا صرف اسی بات پہ تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو بنی امیہ سے لڑیں، اور انہوں نے قیام بھی کیے ہیں، متعدد جنگیں بھی ہوئی ہیں خوارج کی۔ خود عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے باپ زیاد نے متعدد مرتبہ خوارج کو جو ہے وہ شکست بھی دی ہے، اسی کوفے میں خوارج خط لکھنے والے ہیں۔ اچھا، اب اس سے بڑھ کر یہ جو اقتصادی اور معاشی انگیزہ ہے، معاشی محرک ہے، وہ بھی سبب بن رہا ہے خط لکھنے کا۔ وہ افراد جن کے کاروبار بیٹھ چکے تھے، 20 سال میں پابندیوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان تھے، کتنے ہی ایسے افراد ہیں انہوں نے بھی خط لکھے کہ اگر حسین ابن علی جیت گئے، اگر حسین ابن علی نے حکومت بنا لی تو دمشق کے بجائے کوفہ دارالحکومت بن جائے گا، اگر کوفہ دارالحکومت بن گیا تو ہمارا وہ جو کہا جاتا ہے نا اردو میں، ہماری تو چاندی ہو جائے گی۔ یہ خط لکھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ کوفہ دارالحکومت بنے۔ انہیں حسین ابن علی سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ جو بنی امیہ کے فوجی ہیں انہیں حسین ابن علی سے یا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جماعت، ایک گروہ ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، جو یہ تاڑ لیتے ہیں، جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہوا کس رخ پر جا رہی ہے۔ وہ ہوا کو دیکھ کر پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر آپ نے کتنے ہی سیاسی شخصیات ایسی ہیں جنہیں دیکھ لیا ہے، دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں آپ کے انتخابات سے پہلے وہ اس ہوا کا رخ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پارٹیاں بدلتے ہیں۔ تو کوفے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے، شخصیات ہیں، ذی نفوذ ہیں، اپنے قبائل کے لیے مقام اور منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بڑی پوسٹ کے چکر میں ہیں۔ ان کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ بھائی کوفے کی فضا تو حسین ابن علی کے حق میں ہے، ان کی جانب سے بھی خطوط شروع ہو جاتے ہیں۔ جندن مجند، اے فرزند رسول آپ آئیے، پورا لشکر تیار ہے جناب آپ کے لیے،
عجیب و غریب قسم کے خطوط لکھے ہیں ان لوگوں نے. اس کے علاوہ کچھ لا تعلق قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں، ہمراہ ہیں. یہ تمام کے تمام افراد ایسے ہیں کہ جو خطوط لکھنے والے افراد ہیں. یہاں تک میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا. اچھا، اب ان خطوط لکھنے والوں میں نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر دو گروہ اہم ہیں. ایک شیعہ اور دوسرے بنی امیہ. بنی امیہ کے وہ افراد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ جنگ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اہم ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ میں دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں، اور یہ جو کچھ چند افراد ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے خط لکھا، اب میں ان کی بات تسلیم کروں یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تسلیم کروں؟ میں بڑے اہم نقطے کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں. کس کی بات کو مانوں؟ کس طرح سے کہ بھائی یہ دو گروہ آئے ہیں نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ہم باقی افراد کو، تاجروں کو، خوارج کو اور ان سب کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ان سے تو کوئی تعلق نہیں. انہوں نے بھی خط لکھے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہوا تبدیل ہو چکی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گئے. یہاں پر دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے کہ جو جنگ کرنے کے لیے امام حسین سے گئے ہیں، جو امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں، وہ یا شیعہ گئے ہیں یا بنی امیہ والے گئے ہیں. یہ دو ہی گروہ گئے ہیں نا، اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہی بیان کر سکتے ہیں نا. اچھا، اب اگر معاملہ ایسا ہو تو مجھے پوری تاریخ کی کتابیں دیکھ کر بتائیے کہ کسی مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خط نکال کر یہ کہا ہو کہ مجھے حبیب ابن مظاہر نے خط لکھا تھا تو میں تب آیا ہوں، مجھے مسلم ابن اوسجہ نے خط لکھا تھا تو میں اس لیے آیا ہوں، مجھے ابو ثمامہ ساعدی نے خط لکھا تھا تو اس لیے میں آ گیا ہوں؟ کسی ایک روایت میں ایسا نظر نہیں آتا. بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں جو روز عاشور دیا ہے یا عاشور کے بعد دیا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سامنے امویوں سے یہ کہہ رہے ہیں، بنی امیہ کے لشکر سے یہ کہہ رہے ہیں، اے حجار ابن ابجر، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے عزرت ابن قیس، اے عمر ابن حجاج، اے شمس ابن ربعی. اور یہ روایات میں ہے، یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطوط کا تھیلا نکال کے دکھایا ہے ان کی طرف کہ خط کس نے لکھے ہیں. خط بنی امیہ نے لکھے ہیں اپنی لالچ میں. بنی امیہ کے انہی افراد نے کہ جو دنیا کی خاطر بنی امیہ کے ساتھ تھے، دنیا کی خاطر امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں، اور اسی دنیا کی خاطر بنی امیہ کے ساتھ اپنی اصل کی طرف پلٹ کر حسین ابن علی کے خلاف قیام کر رہے ہیں. حسین ابن علی کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آ گئے ہیں. یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ آسانی سے یہ کہہ کر گزر سکتے ہیں، اپنے چند سننے والوں کے سامنے یہ کہہ کر آسانی سے گزر جائیں گے کہ شیعوں نے خط لکھے. جن شیعوں نے خط لکھے ہیں ان کی اکثریت کربلا میں موجود ہے، کوفے کے شہداء ہیں، کوفے سے آنے والے شہداء ہیں. اور جو چند افراد سلیمان بن سورت خزائی ہیں، یہ چند افراد رہ گئے تھے، وہ بھی بعد میں قیام توابین کی صورت میں شہید کر دیے گئے بنی امیہ کے ہاتھوں. جن کا فہم و شعور اتنا نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا. اور وہ کیوں نہیں پہنچے؟ ایک سوال یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سلیمان بن سورت خزائی کے گھر میں آنے والے افراد یا حضرت مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنے والے افراد کیوں نہیں پہنچے؟ تو یہاں پر حضرت مسلم کی بیعت کرنے والے افراد کے حوالے سے بھی کافی حد تک معاملہ حل ہو چکا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگلی مجلس میں اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ مزید اشارہ کروں. لیکن یہاں تک بتانا یہ تھا کہ یہ خط لکھنے والے حسین ابن علی کے شیعہ نہیں تھے. انہوں نے خط لکھا اور ان خطوط پر پابند رہے. وہ تو چند افراد تھے، چند گنے چنے افراد تھے. اصل بنی امیہ کے یہ فوجی کمانڈر تھے، یہ فوجی حکام تھے، یہ شخصیات تھیں جنہوں نے خط لکھا، خط لکھ کر امام حسین کو کربلا بلایا.
اور نہ صرف کربلا بلایا بلکہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے، وہ ظلم ڈھائے ہیں جس کی وجہ سے انسانیت کے ماتھے پر تا حشر پسینہ رہے گا، شرمندگی کے آثار رہیں گے کہ ہمارے دامن میں انسان کے نام پر ایسے درندے پلے ہیں جنہوں نے حسین کے ششماہے پر رحم نہیں کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے یہ بتائیں کہ فرات کتنی بڑی نہر ہے، ایک مکمل دریا ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ اس فرات میں سے اگر ایک گھونٹ پانی حسین کے ششماہے کے لیے دے دیا جاتا تو فرات میں کچھ کمی ہو جاتی، ان کے مشکیزوں میں کچھ کمی ہو جاتی۔ لیکن عزادارو، جب انسان درندگی پر اتر آئے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم یہ ہوتا ہے کہ جب حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لے کر آئے ہیں اور ان کی طرف آواز دیتے ہیں کہ اما ترون کیف یتلظی، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح سے یہ بچہ کس طرح سے اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہے؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ حسین ابن علی کا کہنا تھا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ کتنے ہی سپاہی ایسے تھے جو حسین کی یہ مظلومیت دیکھ کر جن کے ہاتھوں سے ڈھالیں گر گئیں۔ یہ ڈھالوں کا گرنا بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی سپاہی ایسے ہوں گے جن کو زبردستی یہاں لایا گیا، زبردستی حسین کے خلاف۔ لیکن اسی لشکر کے اندر ایسے ملاعین، ایسے ملعون بھی موجود تھے کہ جنہوں نے زور زور سے پیر زمین پر لگانے شروع کر دیے کہ جس سے زمین سے دھمک پیدا ہو، اپنی ڈھالوں کو ٹکرانا شروع کر دیا کہ اب حسین کی آواز بلند نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی امام حسین نے گفتگو شروع کی اور دیکھا کہ سپاہی متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، شمر حیران ہوا، شمر پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اے حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین ابن علی کی کلام کو ختم کرو۔ حرملہ نہیں معلوم کیا ہوا کہ حرملہ کو کہا گیا تھا کہ حسین کی کلام کو قطع کر دو، لیکن حرملہ نے جو تیر کا نشانہ لیا ہے وہ علی اصغر کے گلے کی طرف لیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو، اس حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا اور وہ تیر استعمال کیا ہے علی اصغر کے لیے کہ جو تیر عام طور پر سواریوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کوئی گھڑ سوار حملہ کرتا تھا، جب کوئی سوارا نظام کسی لشکر پر حملہ کرتا تھا تو جو سامنے گھوڑے ہوا کرتے تھے وہ بڑے مضبوط، بڑے طاقتور گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کو روکنے کے لیے جو تیر ہوا کرتے تھے، اس ملعون نے وہ تیر علی اصغر کے لیے انتخاب کیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اس تیر کا چلنا تھا۔ روایات بتاتی ہیں، روایات کے اندر 3 حالتیں حضرت علی اصغر کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے؟ فانقلب علی ید ابی، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر جس حالت میں تھے، تیر لگتے ہی علی اصغر الٹ گئے۔ اتنی زور سے تیر لگا کہ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ اسی تیر کے ساتھ الٹ کر باپ کی آغوش میں آ گیا۔ اور دوسری حالت جو بیان کی گئی ہے عزاداروں، وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کسی بھی بچے کے لیے یہ کہا جائے فَذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، علی اصغر اس تیر کی وجہ سے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اس شہید کو لے کر
خیمہ گاہ کی طرف بڑھے، 7 قدم چلے، 7 قدم پیچھے آئے۔ حسین شک و تردید میں ہے، حسین پریشان ہے کہ کس حالت میں، کس طرح سے اپنے اس شہید کو لے کر اس کی ماں کے حوالے کریں، کس طرح سے رباب کے سامنے جائیں۔ لیکن حسین کو ہمت دی خداوند متعال نے اس جنازے کو لے کر۔ عزادارو یاد رکھیے گا کہ یہ جنازہ تو 6 مہینے کے بچے کا تھا، لیکن علی اکبر کے جنازے سے سنگین تھا، یہ مولا عباس کے جنازے سے بھاری تھا۔ اب جو مولا حسین جناب رباب کی خدمت میں آئے ہیں، جناب رباب کے سامنے آئے ہیں علی اصغر کو لے کر، بی بی نے پوچھا آقا میرے بچے کو پانی پلا دیا؟ حسین نے جناب رباب کی گودی میں، جناب رباب کی آغوش میں اصغر کو رکھا۔ اصغر پر نظر پڑتے ہی حضرت رباب نے بس ایک جملہ کہا ہے جو اصغر کی تیسری حالت کو بیان کرتا ہے۔ جناب رباب کہتی ہیں اے اصغر امثلو کا تنہر، اے اصغر تمہارے جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مجالس عزا ہو رہی ہیں، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، بار الہ ان تمام مومنین کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے، مشکلات سے، دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مجالس عزا کا یہ سلسلہ، اس کا اہتمام کرنے والے تمام ذمہ داران، مسئولین اور اس کے لیے کوشش کرنے والے تمام برادران جس حوالے سے جس میدان میں بھی محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین جہاں جہاں اس ذکر کی سماعت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔